یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا 15 شعبان کو قبرستان میں جانا سنت ہے؟ اگر آپ نے ہمارا کل کا پروگرام نہیں دیکھا تو ضرور دیکھ لیجیے گا، کیونکہ پہلے ہی سوال کے جواب میں نے دو حدیثیں کوٹ کی تھیں شب براءت میں عبادات اختیار کرنے کے سلسلے میں۔ اس میں ترمذی کی پہلی حدیث 739 غالباً حدیث نمبر ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں جاگی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پڑوس سے میں موجود نہیں تھے، آپ کی باری تھی، سرکار آپ کے حجرے میں تھے لیکن رات میں موجود نہیں تھے، تو میں تفتیش کے لیے باہر نکلی تو میں نے آپ کو قبرستان میں پایا، یعنی جنت البقیع کے اندر آپ تشریف لے گئے تھے۔ اس حدیث کو بنیاد بناتے ہوئے مسلمانوں کا یہ طریق ہے کہ وہ 15ویں شب کو اکثر قبرستان میں جاتے ہیں اور مردوں کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ جانا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، اگر آپ جانا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، کوئی نہ جائے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اور نہ جانا کوئی منع ہے۔ بعض لوگ جانے کو روکنے میں بہت شدت کرتے ہیں، بعض اگر کوئی نہیں جاتا تو اس پہ شدت کی جاتی ہے، دونوں چیزیں غلط ہوتی ہیں، کوئی کرنا چاہے ٹھیک ہے، اور چونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ثابت ہے تو جائیں تو اس میں کیا حرج ہے۔ لیکن یہ میری گزارش ضرور ہے کہ اس کو 15 شعبان میں ہی مخصوص یہ نہ کر لیا جائے کہ سال میں ایک دفعہ جائیں گے 15 شعبان کو، پھر اپنے مرحومین کے پاس انسان قبرستان پورے سال جائے ہی نہیں۔ یہ بھی غیر مناسب چیز ہے کہ اس کو ایک ایسی رسم نہ بنا لے کہ رسمی طور پہ جائیں اور پھر بیچارے ان کو پورے سال کے لیے بھول جائیں۔ ہر جمعے اگر ماں باپ کی خاص طور پہ قبر کی زیارت ہر جمعے ہو سکے تو بیسٹ ہے، ورنہ وقتاً فوقتاً جانا چاہیے اور ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، دونوں حدیثیں ذکر کی تھیں، اگرچہ خود اس کو ضعیف لکھا ہے ان حدیثوں کو، اور میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ضعیف ہیں، لیکن آپ کو سمجھایا تھا کہ ضعیف میں اور موضوع حدیث میں فرق ہوتا ہے۔ موضوع کہتے ہیں جھوٹی حدیث کو، اور ضعیف اس حدیث کو کہتے ہیں جو جھوٹی نہیں ہوتی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہوتی ہے، وہ سرکار کا کلام ہوتا ہے، لیکن بیان کرنے والے راوی جو ہوتے ہیں ان میں تھوڑی سی کمزوری ہوتی ہے، حافظے کی کمزوری، حدیث کو محفوظ رکھنے کے سلسلے میں کوئی غفلت یا کوتاہی یا بے پرواہی ثابت ہوتی ہے تو حدیث میں ضعف اور کمزوری آ جاتی ہے۔ اور یہ جن لوگوں نے، جن محدثین نے احادیث جمع فرمائی، انہوں نے ان کی درجہ بندی کی ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ضعیف حدیث ہے اس سے آپ فضیلت ثابت کر سکتے ہیں، اور یعنی فضائل میں وہ معتبر ہوتی ہے۔ جو حضرات منع کرتے ہیں وہ بھی یہ اصول جانتے ہیں، ان سے دائرہ ادب میں رہ کے میں یہی کویسچن کرتا ہوں کہ جب یہ حدیث ضعیف ہے لیکن نبی کریم سے تو ثابت ہے نا، اب اگر مسلمانوں کی میجورٹی اس نبی کریم کے کلام کو بنیاد بنا کر ایک عبادت اختیار کرتی ہے تو اس سے روکنے کا مطلب اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہی انکار کرنا ہے، یا جو فضیلت سرکار نے بیان فرمائی اس فضیلت سے روکنا مقصود ہے۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے کل بھی کہا تھا اس میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہ کریں، کوئی نہیں کرتا نہ کرنے دیں، آپ کرنا چاہیں بالکل کیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اسی حدیث کے آخر میں ہم نے کل بیان کیا تھا، سرکار نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ایک رات اچھی رات ہے، برکت والی رات ہے۔ اور دوسری حدیث ہم نے ابن ماجہ کی پیش کی تھی کہ سرکار نے فرمایا اس کی رات میں قیام کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو۔ یہ اگرچہ حکم وجوبی نہیں ہے کہ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اس کو استحبابی کہتے ہیں کہ اختیار دیتے ہیں، سرکار کر لو تو اچھا ہے، نہ کرو تو کوئی بات نہیں، تو یہ اختیار دیا گیا ہے۔ اور جو صاحبان البانی کو بہت زیادہ مانتے ہیں، ان کی رائے کو تسلیم کرتے ہیں حدیثوں کی صحت یا ضعف کے سلسلے میں، انہوں نے بھی اس کو موضوع جھوٹی نہیں کہا، زیادہ ضعیف کا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ اور ضعیف حدیث نبی کریم کا کلام ہوتی ہے، اور نبی کریم کے کلام کے خلاف جانا غلط ہوتا ہے۔ اب بس میں ایک کویسچن چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو نبی کی حدیث پہ چلے وہ غلط ہو، اور جو حدیث پر عمل سے روکے وہ صحیح ہو، فیصلہ آپ کر لیجئے، انشاءاللہ بہت کچھ سمجھ میں آئے گا۔ کہ اور پھر کویسچن آیا تھا کہ ایک مرد چاندی کی انگوٹھی کتنے وزن کی پہن سکتا ہے؟ تو یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا معیار مقرر کیا ہے کہ چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشا سے کم وزن کی، اور یہ ماشا 4.5 ماشا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، آپ کسی سونار کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ 4.5 ماشا تک بس انگوٹھی بنا دیں چاندی کی، اس سے زیادہ نہ ہو، تو 4.5 ماشا تک کے وزن کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے چاندی کی، اور ایک وقت میں ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، دو نہیں۔
اور اس میں نگ لگا ہونا شرط ہے، نگ چاہے کتنے ہی وزن کا ہو، چنانچہ بغیر نگ کی جس کو ہم چھلا کہتے ہیں وہ بھی نہیں پہن سکتا مرد، تو یوں، اور چاندی پہن سکتا ہے، باقی دھاتوں کے زیورات اس کو پہننا منع ہے۔ سونا تو صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مردوں پر حرام قرار دیا، اور دیگر دھاتوں کو بھی منع فرمایا، تو بلا ضرورت ان کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ چاندی کی انگوٹھی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو وزن بتایا گیا۔ ایک ہی بھائی نے کہا کہ کمیشن، رشوت اور عقد کے اندر کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں، عقد تو کہتے ہیں دو اشخاص کے درمیان ہونے والے مالی معاملے کو، جس کو ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ ہم خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کرتے ہیں، میں آپ کو یہ بیچتا ہوں، آپ کہتے ہیں خریدے، اس کو عقد کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر دو لوگ اس کے مالی معاملے کے علاوہ کر رہے ہو، جیسے نکاح ہے، اسے ہم پھر عقد نکاح کہتے ہیں۔ اس کو خرید و فروخت کو کہتے ہیں عقد بیع۔ اگر کرائے پہ چیز لے دے رہے ہوتے ہیں تو اس کو عقد اجارہ کہتے ہیں۔ تو عقد سمجھ لیجئے کہ دو اشخاص کے درمیان ہونے والے معاملے کو کہتے ہیں۔ کبھی وہ مالی معاملہ ہوتا ہے خرید و فروخت کے سلسلے میں، کبھی انویسٹمنٹ کے سلسلے میں، کبھی کسی چیز کو کرائے پہ لینے دینے کے سلسلے میں، اور کبھی یہ نکاح وغیرہ کے معاملات میں۔ دوسرا کمیشن جو ہوتا ہے وہ بھی ایک اجرت ہوتی ہے۔ اصل میں ہم اس کو کمیشن، انگلش کے اندر کمیشن کا نام دیتے ہیں، کہ میں اپنی کوئی سروس پرووائڈ کرتا ہوں اور اس سروس کی میں اجرت لیتا ہوں، اس کو کمیشن کہتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو کمیشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیسے پراپرٹی ڈیلر وغیرہ ہوتے ہیں، یا کسی کے کوئی بیچ میں ڈیل کروا دیتا ہے تو وہ اپنی اس سروس پرووائڈنگ کے پیسے لیتا ہے، تو یہ جو وہ لیتا ہے اس کو ہم کمیشن کا نام دے دیتے ہیں۔ ورنہ جو عام طور پہ امپلائی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو سیلری کا نام دیتے ہیں، کمیشن کا نام نہیں دیتے، اگرچہ وہ بھی اپنی سروس کی ایک اجرت لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یوں ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں مخصوص یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ اجرت ہی ہے۔ کوئی اپنی سروس پرووائڈ کرتا ہے، اس کا جو پیسہ لیتا ہے اس کو بعض صورتوں میں ہمارے ہاں کمیشن کہہ دیا جاتا ہے۔ اور رشوت جو ہوتا ہے، رشوت کسی کا مال اس طرح لینا کہ شریعت نے اس کی اجازت نہ دی ہو، اور وہ چوری ڈاکے وغیرہ کے علاوہ ہو۔ اس کی کوئی مخصوص تعریف نہیں ہوتی، بلکہ اس کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کا حق دبانے کے لیے آپ نے کوئی پیسہ دیا، کسی کا حق مارنے کے لیے دیا، کسی کو پیسے دیے بغیر کسی وجہ کے کہ یہ فیصلہ میرے حق میں کر دیا جائے، ناجائز کام کروانے کے لیے جو کچھ آپ دیتے ہیں، ان سب کو رشوت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ بہن نے فرمایا کہ ان کے والد نے سونا دیا تھا کہ اس کو بیچ کر پیسہ لا دو، انہوں نے ایک انگوٹھی رکھ لی، لالچ آ گیا دل کے اندر، باقی کا دے دیا۔ اب یہ دل کہتے ہیں بڑا پریشان ہے، اور پتہ نہیں کتنے سال پہلے کی بات ہے۔ اگر بھائیوں کو بتائیں وہ کہیں گے تم چور نکلی، تو اب اس کا ازالہ کیا جائے؟ دیکھیں، یہ نہ دیکھیں، آپ میدان محشر کی ذلت دیکھیں۔ اگر آپ یہاں کو فرض کر لیں کہ اپنی عزت بچا بھی لیتی ہیں تو میدان محشر میں بہت مسئلہ ہوگا۔ لیکن آپ یہ کر سکتی ہیں، جتنے کی وہ انگوٹھی تھی پہلے کیرٹ معلوم کر لیں، پھر اس کا وزن وغیرہ نکلوا کر دیکھیں کہ موجودہ دور کے اعتبار سے اس انگوٹھی کی کتنی قیمت بنتی ہے۔ تو والد صاحب کا جب انتقال ہوا اس وقت جو آپ کے بھائی بہن زندہ تھے، اگر والدہ زندہ تھیں تو اس انگوٹھی میں ان کا بھی حصہ ہوگا، اس وقت جتنے بھائی بہن زندہ تھے ان سب کا حصہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ شرعی طریقے سے والدہ کو بھی دیں، انہیں بھی دیں۔ اور فرض کر لیں کہ والد صاحب کے بعد والدہ کا انتقال ہو گیا تو بس پھر اگر آپ ہی ان کے وارث ہیں تو والدہ کا حصہ ہٹا دیں۔ لیکن اگر کوئی بھائی بہن والد صاحب کے بعد انتقال کر گیا تو پہلے اس کا حصہ آپ نکالیں گے، پھر دیکھیں گے اگر وہ بھائی انتقال کر گیا، مثلا اس کے بیوی بچے ہیں تو یہ ان کا حق بنے گا۔ اگر بہن کا انتقال ہو گیا تھا لیکن والد صاحب کے بعد، تو پھر ان کے شوہر اور ان کے بچوں کا بھی حصہ بنے گا۔ تو یہ ایک پیچیدہ صورت ضرور ہے، لیکن ایسا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور فوراً سے پیشتر اس معاملے کو کریں۔ اور باقی میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را ذرا جو ایسی ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ نظر آئیں جو اسپیس سے متعلق ہیں ان کو ذرا دیکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت بہت بڑی ہے، اس کے سارے خزانے اس کے دست قدرت میں ہیں، کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں سے بھری پڑی ہے۔ تو اس ذات سے وابستگی اختیار کریں، وہ چاہے تو آپ پہ خزانوں کے دروازے کھول دیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مادی اشیاء کی طرف متوجہ ہو کر ہر جائز ناجائز کے فرق کو ختم کر دیتے ہیں، اور تھوڑی سے مال کو اپنے پاس حاصل کر کے پھر خوش ہوتے ہیں، حالانکہ اس سے لاکھوں گنا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور آخرت میں اس سے کئی ہزار گنا جو ہم نے مارا وہ دے گا۔ لیکن ہم بس حرام کھانے کے چکر میں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی بہت بڑی چیز بھی آپ نے مار لی، کتنے عرصے کھا لیں گے؟ اور جتنے لوگوں نے اس طرح کے حرام مال لے کر
اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کر جائیں گے، اب سوچئے کہ بیوی بچے تو کھا پی جائیں گے اور آپ نے آخرت میں اس کا وبال بھگتنا ہے۔ تو یہ لالچ میں نہ آئیں، فوراً سے پیشتر سارا مال ان کے حقداروں کو ادا کریں۔ ایک بہن نے آفر پوچھا تھا کہ رمضان میں عورتیں حیض روکنے والی گولیاں استعمال کر سکتی ہیں کہ نہیں، تاکہ ہم روزے پورے کر سکیں؟ تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ قرآن میں واضح طور پہ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ اور یہ ہلاکت کا مطلب کوئی مارنا ہی نہیں ہوتا، کوئی بیماریوں، عذر، خرابیوں، اس طرح اپنے آپ کو غلط خرابیوں کی طرف، نقصانات کی طرف لے کے جانا سب منع ہوتا ہے۔ تو اس طرح گولیاں کھا کھا کے صرف روزے رکھنے کے لیے، حالانکہ خود اللہ نے آپ کے لیے روزے معاف فرما دی ہیں، اور پھر حیض کے ریگولر سسٹم کو اگر آپ روکتی ہیں تو اس میں بعض اوقات ایسی پرابلمز آ جاتی ہیں تو کئی سال تک چلتی رہتی ہیں، اولادوں کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں اور دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں، باڈی کا سسٹم نظام آپ خراب کرتے ہیں جو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، جبکہ یہ مطلوب شرع بھی نہیں ہے کہ روزے ضرور رکھو، اللہ نے تو بلکہ آسانی دی ہے۔ تو اس لیے ایسی کوئی بھی دوا استعمال نہیں کرنی چاہیے، ان کے ضرور کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ آپ کی طبیعت پہ مرتب ہوتے ہیں، تو اس لیے مناسب نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ پیر کی قدر زیادہ ہے یا ماں باپ کی؟ پھر وہ خود لکھتے ہیں جبکہ پیر ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑی سے ہوتا ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو صرف پیر ہونا، یہ پیر اگر صرف پیر ہے، وہ عالم نہیں ہے، تبلیغ نہیں کرتا، بعمل نہیں ہے، تو صرف یہ پیری کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوتا، کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے، ورنہ قرآن و حدیث سے کوئی ثابت کر کے بتائے۔ ماں باپ کا مقام نص قطعی سے ثابت ہے۔ اس قسم کے ڈبے جعلی پیر جو عالم بھی نہیں ہیں، بعمل بھی نہیں ہیں، گناہ گار ہیں، ان سے تو پھر ماں باپ یقیناً افضل ہوتے ہیں۔ ہاں اگر پیر صاحب بعمل ہیں اور عالم دین ہیں تو عالم کا حق یقیناً عوام سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی قدر و قیمت اس انداز سے آپ ان کے مقابلے میں کر دیں کہ پیر صاحب کوئی حکم دے رہے ہیں، ماں باپ کوئی حکم دے رہے ہیں، آپ نے کہا ماں باپ کی نہیں مانیں گے، پیر کی مانیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر حکم ماں باپ کے حکم پر فوقیت بھی نہیں رکھتا ہے، یاد رکھیں پیر کا، کیونکہ یہاں تو نص قطعی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو ماں باپ کو اف بھی مت کہو اور ان کو ڈانٹو مت اور ان سے نرم بات کہو، اور بہت سارے قرآن و حدیث کے اندر حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور ماں کا حق تو اتنا رکھا ہے کہ ایک صحابی نے آ کے پوچھا رسول اللہ سب سے زیادہ مجھ پر حق کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ کا۔ عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری والدہ کا۔ عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری والدہ کا۔ عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا تمہارے والد کا۔ گویا کہ ماں کا حق باپ سے بھی 3 گنا زیادہ ہے۔ تو اب یہ بعض بچے جو ہوتے ہیں جوش و جذبے میں جیسے انہوں نے لکھ دیا کہ جی پیر تو سرکار کی لڑی سے ہوتا ہے، ہاں ان کا شجرہ تو متصل ہوتا ہے، لیکن ہر کوئی سرکار کی نسل پاک سے تو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پیر کو خالی بنیاد بنا کر پھر ماں باپ سے بدتمیزی کرنا، ان کی دل آزاریاں کرنا، ان کے احکام کو رد کرنا، اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو جو ان سے متعلقہ تھیں بالکل نظر انداز کر دینا، یہ کون سا دین ہے بھائی جان؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پیر صاحب کی آپ قدر قیمت کو سمجھیں، اگر وہ بعمل ہیں، عالم دین ہیں، تبلیغ کے شعبے سے وابستہ، ان کا ادب کریں، احترام کریں، لیکن جب ماں باپ اور ان کے قول کو ٹکرا جائیں تو پھر یہ فیصلہ کرنا کہ اس وقت ان کی ماننی ہے ان کی، اس میں ایک وسیع علم درکار ہے، اور اس کے لیے بھی آپ علماء سے رجوع کریں۔